وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ جس طرح ایک جسم بغیر روح اور جان کے بے فائدہ ہے، اسی طرح بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ ان میں اگر ذکر و اذکار نہ پایا جائے تو عبادتیں بھی اسی مردہ جسم کے مانند اور مشابہ ہیں۔ مثلا ایک مثال لے لیتے ہیں نماز کی۔ نماز یہ صرف رکوع اور سجود اور قیام کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی عبادت ہے جو ذکر و اذکار سے بھری پڑی ہے۔ آپ دیکھیں نماز کی ابتدا ہی جو ہماری ہوتی ہے اللہ اکبر، جس کو ہم لوگ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ اس کے بعد ہم دعائے استفتاح پڑھتے ہیں، جو بھی ہم کو یاد ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم باعد بینی، جو بھی دعائیں ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ایک ذکر ہے، اور بعض اہل علم کے مطابق یہ واجب ہے دعائے استفتاح۔ یہ اور بات ہے، جمہور اہل علم نے اس کو سنت کہا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز کا رکن ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد کی جو سورتیں آیتیں پڑھتے ہیں وہ بھی ذکر ہے۔ رکوع کے اندر جانے کے لیے یا ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ گویا کہ پوری نماز ذکر سے بھری پڑی ہے۔ اب ذرا بتلائیے، اگر تکبیر تحریمہ کوئی نہ کہے اللہ اکبر، کیا اس کی نماز درست ہوگی؟ بالاتفاق اس کی نماز باطل ہے، چاہے عمدن وہ چھوڑے چاہے سہون چھوڑے، جہالت کی بنیاد پر چھوڑے یا علم ہونے کے باوجود چھوڑے، مطلق طور پر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز باطل ہے۔ یا اسی طریقے سے تشہد وغیرہ کے اندر دعائیں ہیں، اذکار ہیں، یہ ساری ذکر کی عمومی میں چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر یہ ذکر و اذکار سے ہماری عبادتیں خالی ہو جائیں تو وہ عبادتیں عبادت نہیں رہ جاتی، بلکہ گویا کہ اس مردہ جسم کے مانند ہو جاتی ہیں جس کے اندر روح نہ ہو۔ اسی بنیاد پر منافقین کی ایک علامت یہ بتلائی گئی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافقین لوگ بہت کم ذکر کرتے ہیں اللہ کا۔ گویا کہ ذکر کثیر یہ مومنین کی علامت ہے۔ جو مسنون اذکار ہیں، واجب اذکار ہیں، ان کو نماز کے اندر جو جتنا ذکر کرے گا، جتنی اللہ کی تکبیر و تحمید کرے گا، جتنی قرآن کی تلاوت کرے گا، تسبیحات و تحمیدات جتنی رکوع اور سجود کے اندر وہ بیان کرے گا، اتنی ہی وہ عبادت اس کی افضل ہوگی، اجر و ثواب کے حساب سے وہ بہتر اور مکمل عبادت ہوگی۔ گویا کہ اگر دیکھا جائے تو ذکر و اذکار کی عمومی اعتبار سے بڑی اہمیت ہے۔ اس سے بڑی اہمیت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی تحمید، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تمجید اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ذکر کرتا ہے، اللہ اس کو یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کتنی شرف کی بات ہے، کتنی بڑی مقام کی بات ہے کہ رب ہمارا ذکر کرے۔ ہم کو اس کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی، اللہ ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ ایک اگر آپ کا دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا لیڈر ہو، کوئی بہت بڑا عالم ہو، سدیو صاحب، سریم صاحب، عبدالرزاق صاحب، روحیلی صاحب، ارے نسیم صاحب، اسلم صاحب، نام لے لیں تو زندگی بھر اس کی رٹ لگائیں گے، ارے ہمارا نام تو فلاں فلاں بڑے بڑے مشائخ لیتے ہیں، ایم پی ایم ایل اے پی ایم ہمارا نام لیتا، اس کو باعث فخر سمجھیں گے۔ رب العالمین کی ذات، شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ آپ کا نام لے رہا، آپ کا ذکر کر رہا ہے، کیا یہ شرف کی دلیل نہیں ہے؟ ہم کو اس کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی کیونکہ ہمارا ایمان اتنا نہیں، اللہ کی عظمت، اللہ کا مقام و مرتبہ کے علم نہیں ہم کو۔ آپ دیکھیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو علم تھا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کا مقام و مرتبہ کہ اللہ کی جلالت و عظمت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے وہی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے قرآن پڑھ کر سناؤں۔ ابی بن کعب نے کہا کیا ایسا اللہ کے رسول، کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے کہا ہاں تمہارا نام لیا اللہ نے۔ ابی بن کعب بے ساختہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ نے میرا نام لیا، میرا ذکر کیا ہے۔
گویا کہ اگر ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ذکرتہ فی نفسی، میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں کی جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ بڑے بڑے فرشتے جو اللہ کے رب العالمین کے پاس ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہمارا اور آپ کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ فخر کرتے ہوئے، فخر جتلاتے ہوئے ہمارا اور آپ کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ کتنی بڑی شرف کی بات ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے، بڑے بڑے جو فرشتے ہیں ان کے سامنے بطور فخر اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مما تذکرون من جلال اللہ، جو تم اللہ کے جلال کا ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحمید، تہلیل، تمجید، لہن دوی کدوی النحل ینعطفن حول العرش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا جو بھی مطلق طور پر جو ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل جو بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی ایسی آواز ہوتی ہے جس طرح مدھو مکھی کی آواز ہوتی ہے۔ مدھو مکھی اگر 10 زیادہ 20-25 کی تعداد میں ہو، جب وہ چکر لگاتی ہیں، گھومتی ہیں، تو ایک آواز آتی ہے بھن بھناہٹ کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے عرش کی طرف گھوم گھوم کر، چکر لگا لگا کر آپ کا ذکر کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم کو یہ بات پسند نہیں، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا ذکر اللہ کے سامنے مسلسل کیا جائے؟ جتنا ہم ذکر کریں گے اللہ کا، اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارا ذکر اتنا کیا جائے گا۔ یہ ذکر کی بڑی اہمیت ہے حاضرین گرامی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال کیسے ہے؟ مردہ اور زندہ جیسے ہے۔ اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو گویا کہ ایک کمزور نحیف بستر پر پڑا ہوا آدمی جو اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ زندہ ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ انسان ہے، زندہ انسان ہے۔ اور جو بڑا طاقتور مضبوط پہلوان ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کی نگاہ میں وہ مردہ ہے، بے فائدہ ہے، چلتی پھرتی لاش ہے اللہ کی نگاہ میں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم، اللہ کے رسول نے کہا کیا سب سے بہترین عمل کے بارے میں تم کو نہ بتلا دوں؟ سب سے بہترین، سب سے اچھا، خیر اس میں تفضیل کا لفظ ہے، سب سے اچھے عمل کے بارے میں تم کو نہ بتلا دوں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو سب سے پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، دنیا میں بھی آپ کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے والا ہے، یعنی لوگوں کی نگاہ میں آپ کو محبوب بنا دے گا، اور آخرت میں جنت کے اندر بھی تمہارے درجات سب سے زیادہ بلند کرے گا۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ نے کہا وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، یہ اتنا بہترین عمل ہے، اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ سونا اور چاندی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ ایک آدمی کو سونا چاندی خرچ کرنا ہو، دینا ہو، صدقہ کرنا ہو، 10 بار سوچتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ عمل اتنا افضل اور بہتر ہے کہ سونا اور چاندی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ نے کہا وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَيَضْرِبُ أَعْنَاقَكُمْ وَتَضْرِبُ أَعْنَاقَهُمْ۔ جہاد کتنی بڑی عبادت ہے، جنت میں جانے کا سب سے شارٹ کٹ راستہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے شہید ہو جانا، آدمی فوراً جنت۔ خون کا پہلا قطرہ زمین پر ٹپکنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، 72 حورین سے شادی کرا دیتا ہے، بے شمار فضیلتیں ہیں مجاہد کی جو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، دشمنوں سے ملاقات ہو، تم اس کی گردن مارو، تمہاری گردن مارے، اس سے بھی زیادہ افضل اور بہتر عمل، اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب والا کام ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، اتنا افضل عمل، اتنا بڑا عمل؟ آپ نے کہا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ جہاد سے بھی افضل، سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ، سب سے پاکیزہ عمل، سب سے زیادہ درجات بلند کرنے والا عمل دنیا اور آخرت میں اللہ کا ذکر ہے۔ حاضرین گرامی، کہنے کی بات یہ ہے
کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ سب سے اہم عبادت ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ تمام عبادتوں کی روح اور جان اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو، اب دیکھیں کوئی نہ کوئی ذکر اس میں مشروع ہے، کوئی نہ کوئی ذکر ہم کو کرنا پڑتا ہے، تو کوئی بھی عبادت ذکر و اذکار سے خالی نہیں ہے۔ یہ ذکر و اذکار کی اہمیت ہے اور یہ فضیلت ہے۔ لہذا اب میں اپنے صلب موضوع میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حاضرین گرامی، آپ کو بتلاؤں انہی اذکار میں سے جہاں بہت سارے اذکار روزمرہ کی زندگی میں، کھانے پینے کے اذکار، لباس پہننے کے اذکار، مسجد میں داخل ہونے کے، نکلنے کے، بیت الخلاء میں داخل ہونے کے، نکلنے کے، ہر موڑ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی ذکر ہم کو سکھایا ہے، اور اگر اس پر انسان عمل کر لے تو اپنی زندگی میں اس کی برکات، اس کے ثمرات، اس کے فوائد کو دیکھے گا، اس کی تاثیر اس کی زندگی پر مرتب ہوگی اگر ان اذکار کو اپنی زندگی میں وہ شامل کر لے۔ انہی میں سے سب سے اہم اذکار صبح و شام کے اذکار ہیں۔ صبح و شام کے اذکار اتنی اہمیت کے حامل ہیں، آپ کو میں بتلاؤں ابن الصلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من حافظ على اذکار الصباح والمساء واذکار بعد الصلوات واذکار النوم عد من الذاکرین اللہ کثیرا۔ امام ابن الصلاح رحمہ اللہ پائے درجے کے امام، فقیہ، محدث گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے صبح و شام کے اذکار کی محافظت کر لی، پابندی کر لی اپنی زندگی میں، تو آپ نے کہا کہ وہ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتوں کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کا مقام کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ گویا کہ صبح و شام کے اذکار کی اگر کوئی پابندی کرتا ہے تو کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل ہوگا، اور جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا مرد یا عورت ہوں گے، اللہ نے کہا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً، اللہ نے ان کے لیے بخشش تیار کر رکھا، ان کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو بخش دے گا اللہ، خاص طور پر صغیرہ گناہ۔ اور دوسرا فائدہ وَأَجْرًا عَظِيمًا، بہت بڑا اجر اللہ ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ جو صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرتے ہیں، ان کو مسلسل پڑھتے ہیں روزانہ۔ بلکہ آپ کو بتلاؤں امام ابن الصلاح رحمہ اللہ ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا ای العباد افضل، اللہ کے بندوں میں سب سے افضل بندہ کون ہے، سب سے محبوب اور پیارا بندہ اللہ کی نگاہ میں کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اچھا انسان یا اللہ کا بندہ وہ ہے جو کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ گویا کہ اگر صبح و شام کی اذکار کی کوئی پابندی کرتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل انسانوں میں سے، مسلمانوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اکثر الاذکار وجورا واعظمها جزاء الادعیۃ الثابتۃ فی الصباح والمساء، اجر و ثواب کے حساب سے اور دنیا و آخرت میں عظیم جزا اور بدلے کے حساب سے سب سے اہم ذکر و اذکار کون ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح و شام کے اذکار ثابت ہیں، سب سے زیادہ اجر و ثواب انہی پر مرتب ہوتا ہے، اور سب سے اہم اذکار یہی ہیں۔ بلکہ آپ کو بتلاؤں امام شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں فَإِنَّ فِيهَا مِنَ النَّفْعِ وَالدَّفْعِ مَا هِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَيْهِ، جیسا کہ آگے میں ابھی بیان کروں گا کہ صبح و شام کے اذکار کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ اگر ہم ان کی پابندی کر لیتے ہیں، اگر کوئی صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کر لے، اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کے سارے خزانے وہ اپنے دامن میں جمع کر سکتا ہے، دنیا اور آخرت کے سارے خزانے وہ لوٹ سکتا ہے،
ساری بھلائیاں اللہ اس کے حق میں جمع کر دے گا اگر صبح و شام کے اذکار کی وہ پابندی کر لے، ایمان اور یقین کے ساتھ، اللہ کی ذات پر توکل کے ساتھ، اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھتے ہوئے اور ان کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اگر ان کی کوئی پابندی کر لیتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کا سب سے بہترین مسلمان وہ انسان ہے۔ جیسا کہ ابھی ابن باز رحم اللہ کہتے ہیں الاوراد الشرعیۃ یحصل بها الامن والطمانینہ وراحۃ النفوس والسلامہ من مکائد الشیطان، اگر صبح و شام کے اذکار کی کوئی پابندی کر لیتا ہے اس کی زندگی میں امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا، راحت و فرحت، انبساط اس کی زندگی میں آ جائے گی، اور آپ نے کہا ہر طرح کی مکروہ چیزوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا، شیاطین کے جال میں وہ انسان نہیں پھنسے گا۔ حضرین گرامی، امام ابن عثیمین رحم اللہ کہتے ہیں الاوراد الشرعیۃ حصن منیع اشد من سد یاجوج و ماجوج، یہ صبح و شام کے اذکار کی اہمیت و افادیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتنی سخت اور مضبوط یہ دیوار ہے کہ اتنی سخت اور مضبوط دیوار جو یاجوج اور ماجوج کو اللہ رب العالمین نے جو دیوار قائم کی ہے اس کو بند کرنے کی، اس سے کہیں زیادہ مضبوط صبح و شام کے اذکار کی دیوار ہے۔ اگر یہ کوئی پڑھ لیتا ہے، اس کی پابندی کر لیتا ہے تو ہر طرح کی آفات، مصائب، مشکلات، بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کے سامنے ایسی مضبوط دیوار قائم کر دی جاتی ہے کہ اس طرف بیماریاں نہیں آ سکتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیاوی، اخروی، روحانی اور جسمانی کیا کیا فوائد کتاب و سنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے دنیاوی فائدہ آپ دیکھ لیں، جسمانی فائدہ کیا ہے۔ اگر صبح و شام کے اذکار کی ہم پابندی کر لیں تو دنیاوی فائدہ، جسمانی فائدہ، بدنی فائدہ ہم کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہم اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، مختلف بیماریوں سے شفا یابی حاصل کرنے کے لیے بے شمار دولت خرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کا چکر کاٹتے ہیں، لیکن پھر بھی شفا یابی بہت سارے لوگوں کو ملتی ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں ملتی۔ لیکن اللہ اس کے رسول نے جو طریقہ بتلایا ہے، اگر صبر، ایمان کے ساتھ، یقین، اخلاص کے ساتھ ان کی پابندی کر لیں تو آپ کو 100% اس سے نجات مل جائے گی۔ آپ دیکھیں کیا فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان صبح و شام تین مرتبہ بسم اللہ لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، یاد ہے یہ ذکر آپ کو؟ بسم اللہ لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، صبح و شام تین مرتبہ پڑھنا ہے۔ مشکل سے 1 منٹ بھی وقت نہیں لگتا، بلکہ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، 30 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ آپ کو پوری زندگی بھر ملے گا، آپ بے شمار پریشانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا اگر کوئی 3 مرتبہ صبح و شام پڑھ لیتا ہے لم تصبہ فجأة بلا، اچانک جو بڑی بڑی پریشانیاں، بیماریاں، مصائب اور مشکلات انسان کی زندگی میں آتے ہیں اس سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر بعض اہل علم نے اس سے یہ بیماری مراد لیا ہارٹ کی بیماری، اچانک جو بیماریاں آتی ہیں، ہارٹ کی بیماری ہے، فالج کی بیماری ہے، اس طرح کی بڑی بڑی بیماریوں سے آدمی اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اچانک جتنی بھی پریشانیاں، بیماریاں، مصائب و مشکلات انسان کی زندگی میں آتی ہیں یا آنے والی ہوتی ہیں، اگر 3 مرتبہ صبح کو پڑھا تو شام تک محفوظ، اور اگر شام کو 3 مرتبہ پڑھا صبح تک ہر طرح کی بڑی بیماریوں سے محفوظ۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے راوی حدیث ابان ابن عثمان رحمہ اللہ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے جس آدمی سے، وہ آدمی آپ کے پیر کی طرف دیکھ رہا ہے، مسلسل دیکھ رہا ہے۔ کیوں دیکھ رہا ہے؟ آپ کے پیر میں فالج پڑی ہوئی تھی، آپ کو فالج لگ گئی تھی، تو آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ کوئی بھی بیماری نہیں پہنچ سکتی، تو ان کو فالج کی بیماری کیسے ہو گئی؟ تو ابان ابن عثمان رحمہ اللہ سمجھ گئے کہ یہ میرے پیر کی طرف یا میرے اس بیماری فالج کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اس کو یہ تعجب ہو رہا ہے کہ شاید کہ دعا پڑھنے کے باوجود ان کو یہ بیماری کیسے ہو گئی۔ تو انہوں نے بھانپ لیا اس چیز کو، کہا ما لک تنظر الی،
تم میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ فواللہ ما کذبت علی عثمان ولا کذب عثمان علی النبی، نہ تو میں نے حضرت عثمان پر جھوٹ بولا، نہ حضرت عثمان نے اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا، ولکن اليوم الذی اصابنی فیہ ما اصابنی غضبت فنسیت ان اقولها، جو یہ مجھے فالج کی بیماری کا اٹیک ہوا ہے اس وجہ سے کہ میں اس دن یا اس رات کو غصے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے یہ ذکر پڑھنا بھول گیا اور اسی دن مجھے فالج کی بیماری لگ گئی، ایک دن یا صبح میں یا شام میں پڑھنا بھول گئے۔ دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہو گیا، کتنی بڑی بیماری نے ان کو گھیر لیا، فالج کا اٹیک ہو گیا، ایک وقت نہیں پڑھے تھے، گویا کہ اگر اس دن بھی پڑھ لیتے تو فالج کی بیماری ان کو نہ لگتی۔ اگر ہم فالج کی بیماری کی، ہارٹ کی بیماری سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، یا اس سے بھی بڑی بڑی جو بیماریاں ہیں، اس سے بھی بری بری جو بیماریاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ یہی کوئی حکیم اگر آپ کو نسخہ بتلا دے، کوئی ڈاکٹر بڑا آپ کو یہ نسخہ بتلا دے، اس طرح کا ہارٹ سے بچنے کا طریقہ لو، سمپل 30 سیکنڈ کا نسخہ، 30 سیکنڈ کا نسخہ آپ کو بتلا رہا ہوں، زندگی میں کبھی بھی ہارٹ نہیں آئے گا، زندگی میں کبھی فالج نہیں ہوگی، زندگی میں فلاں کینسر نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، تو آپ کتنی سختی کے ساتھ اس کے نسخے پر عمل کریں گے؟ بولیے، کیا آپ کو نبی کے نسخے پر اعتماد اور یقین نہیں، بھروسہ نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کوئی ہو سکتا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو وحی کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی بات ہے یہ ساری، اللہ طریقہ بتا رہا ہے ہم کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچنے کا، یہ طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اگر 3 مرتبہ اس کو کوئی صبح و شام پڑھتا ہے، لم یضرہ شیء، دنیا کی کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، لم یضرہ شیء۔ ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر نفی کے سیاق میں اس میں نکرہ استعمال ہو تو حد درجہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے، گویا کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی چھوٹی بڑی پریشانی، کوئی بھی چھوٹی بڑی بیماری اس آدمی کو نہیں لاحق ہو سکتی جس دن وہ کیا ہے اس دعا کو پڑھ لے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور ذکر آتا ہے، اسی کے تعلق سے دکتور عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، بڑے مخلص متقی عالم ہیں سعودی عربیہ کے، وہ کہتے ہیں، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، ایک واقعہ لکھتے ہیں، واقعہ امام قرطبی رحمہ اللہ جو قرآن کی بڑی جامع اور بڑی ضخیم تفسیر کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، جب سے میں نے اس حدیث کو سنا اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا، ایک مرتبہ ایسا ہوا مجھے ایک بچھو نے ڈنک مار دیا۔ بچھو سمجھ رہے ہیں نا، بہت زہریلا ہوتا ہے، بہت زہریلا۔ اس نے کہا کہ مجھے بچھو نے ڈنک مار دیا ایک رات میں، فَتَفَكَّرْتُ فَإِذَا أَنَا قَدْ نَسِيتُ أَنْ أَتَعَوَّذَ بِتِلْكَ الْكَلِمَاتِ، تو میں غور کرنے لگا کہ آخر بچھو نے مجھے ڈنک کیوں مار دیا، میں تو پابندی کرتا ہوں اذکار کی۔ تو کہہ رہے ہیں بڑی غور و فکر کے بعد، تدبر کے بعد مجھے یہ بات یاد آئی کہ میں اس رات کو یہ ذکر نہیں پڑھا تھا۔ سوچئے، ایک رات صرف بھول گئے ذکر پڑھنا، اور اسی رات میں ان کو بچھو نے ڈنک مار دیا۔ اور یہ بھی جان لیں، اگر بچھو نے ڈنک مار بھی دیا، سانپ نے ڈس بھی لیا، یا دنیا کی جو سب سے زہریلی چیزیں ہیں، اگر اس نے آپ کو کاٹ لیا، ڈس لیا، ڈنک مار دیا، اگر اس دعا کو آپ نے پڑھ لیا تو اس کے زہر کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا، اس کے زہر کا اثر ہی نہیں ہوگا۔ انہوں نے ہی ایک واقعہ اور لکھا ہے، کہا کہ ایک عورت تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس ذکر کے تحت انہوں نے واقعہ لکھا ہے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ما لقیت من عقرب لدغتنی البارحہ، اللہ کے رسول ایک بچھو نے مجھے گزشتہ رات ڈنک مار دیا، بڑی تکلیف ہوئی مجھے، رات بھر نہیں سو پایا میں، اللہ کے رسول زہر کی تکلیف سے، اس کے اثر سے میں سو نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما لو قلت حین امسیت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کیا تم نے شام کو یہ کلمہ نہیں کہا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق؟ اگر تم کہہ لیتے لم تضرکا، تو تم کو یہ بچھو کا اثر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتا، یہ تکلیف یہ پریشانی تم کو جھیلنی نہیں پڑتی۔
بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے لم یضرہ حمۃ تلک اللیلہ، اگر شام میں آپ نے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ پڑھنا، 3 مرتبہ، 1 منٹ کا بھی وقت نہیں لگتا ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی طرح کا کوئی بھی زہر کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بعض سانپوں کے زہر ایسے ہیں کہ 7 فٹ کی دوری سے اگر وہ پھچکاری مار دیں، زہر آپ کو اگل دیں تو آپ کی موت ہو جائے گی، اتنے زہریلے سانپ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی طرح کا لم تضرک حمۃ تلک اللیلہ، کوئی بھی زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دکتور عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسی حدیث کے بعد سہیل بن ابی صالح سے یہ واقعہ نقل کیا، کہتے ہیں کان اہلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلہ، ہم اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ ذکر سکھاتے تھے اور سب لوگ پڑھتے تھے، ہر رات پڑھتے تھے۔ فلودغت جاریۃ منهم، ان میں سے ایک بچی کو، ایک لڑکی کو کیا ہے سانپ نے ڈس لیا یا بچھو نے ڈنک مار دیا، فلم تجد لها وجعا، اس کو کچھ بھی اثر نہیں ہوا، کوئی درد محسوس نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ ذکر پڑھا تھا۔ سوچے کتنی بڑی اہمیت و فضل، کتنے بے شمار لوگوں کو کیا ہے سانپ کے ڈسنے سے، بچھو کے ڈنک مارنے سے، زہریلی چیز کے کاٹ لینے سے موت واقع ہو جاتی ہے، کوئی علاج ہی نہیں ہو پاتا ہے، اتنے بس اوقات زہر اتنا تیز ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ 30 سیکنڈ اللہ کے لیے نکال لیا، شام صبح و شام کے اذکار میں اپنے یہ شامل کر لیا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو پہلی بات تو یہ کسی طرح کی کوئی بھی زہریلی چیز آپ کو کاٹے گی نہیں، ڈسے گی نہیں، اور اگر کاٹ لیا، ڈس بھی لیا تو اس کے زہر کا آپ کی باڈی میں، آپ کے جسم میں کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی درد نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ کتنا فائدہ جسمانی، بدنی، دنیاوی، یہ کم فائدہ ہے، چھوٹا فائدہ ہے، بہت عظیم فائدہ میرے بھائیوں، بے شمار چیزیں ہم اس کے لیے کرتے ہیں، بچاؤ کے لیے، تدبیر کے لیے۔ تو یہ چند چیزیں ایسی تھیں جس کا تعلق دنیاوی امور سے ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اگر صبح و شام کو 3 مرتبہ، بعض روایتوں میں عدد کا ذکر نہیں ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح و شام اس کی پابندی کسی نے کر لی، سب کو یاد ہے الحمدللہ، کسی نے پابندی کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکفیک من کل شیء، ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے۔ اب اہل علم اس کی تفسیر میں، اس کی شرح میں اختلاف کرتے ہیں کہ کس چیز سے کافی ہو جائے گی۔ کسی نے کہا رات میں پڑھ لیا تو قیام اللیل کے برابر اس کو ثواب ملے گا، قیام اللیل کرنے کا اجر و ثواب اس کو حاصل ہو جائے گا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن صحیح بات یہ ہے تکفیک من کل شیء میں ہر چیز داخل ہے۔ رات کے جو آپ کے اوراد ہیں، اذکار ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، تہجد ہے، فلاں نیکیاں جو آپ روزانہ انجام دیتے ہیں، ان ساری چیزوں کا اجر و ثواب قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنے سے آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح کی مصائب و مشکلات، دنیاوی تکالیف، بیماریوں سے بھی یہ تینوں صورتیں آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ آئیے ذرا اخروی کچھ فائدہ دیکھ کر بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ ایک اہم ذکر، صبح و شام کے ذکر میں پڑھا جانے والا، اذکار میں پڑھا جانے والا ایک اہم اور عظیم ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ سب کو یاد ہے الحمدللہ، بہت آسان ہے، اسی کو کلمہ توحید کہتے ہیں، کلمہ توحید ہے۔ کلمہ توحید کی کیا اہمیت ہے میرے بھائیوں، اگر صبح و شام 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو، آپ کو معلوم ہے کیا آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ میں ان کو بشارت دینا چاہتا ہوں جو اس کی جو صبح و شام ان اذکار کی پابندی کرتے ہیں، لیکن جو ان اذکار کی پابندی نہیں کرتے انہوں نے اپنے آپ کو بہت سارے خیر سے، بہت سارے اجر و ثواب سے، بہت ساری دنیاوی اور اخروی برکات و فوائد سے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے۔ لہذا وہ آج سے صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ دیکھیں کتنے فوائد ہیں، کتنے فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے صبح و شام 100 مرتبہ، بعض روایتوں میں 10 مرتبہ اگر پڑھ لیا، اعطیہن بہا 7 چیزیں اس کو دی جائیں گی، 7 چیزیں اس کو حاصل ہوں گی۔
10 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھنا. کیا ہے 10 چیزیں یا 7 چیزیں؟ کتب لہ بہن 10 حسنات، 10 نیکیاں. 10 مرتبہ پڑھا تو 10 نیکیاں، 100 مرتبہ پڑھا تو 100 نیکیاں لکھی جائیں گی. اور بعض روایتوں میں 10 حسنات موجبات، 10 واجب کر دینے والی نیکیاں لکھی جائیں گی. شارحین نے لکھا ہے موجبات ای الجنہ، جنت کو واجب کر دینے والی نیکیاں لکھ دی جائیں گی. ایسی نیکیاں جو جنت کو واجب کر دیں آپ کے حق میں، ایسی 10 نیکیاں. اور 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 100 نیکیاں لکھی جائیں گی. وَمُحْيَ عَنْهُ بِهِنَّ 10 سَيِّئَاتٍ. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ 7 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے. محا یمحو کا جو لفظ بڑا جامع ہے. ایک غفران ہے، گناہوں کو بخش دینا. اہل علم اس کا فرق بیان کرتے ہیں کہ غفران جو ہے یہ آپ کے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. لیکن جو رجسٹر ہے آپ کی نیکیوں اور گناہوں کو شمار کرنے کا، اس میں وہ باقی رہتا ہے. لیکن محو کا جو لفظ ہے یہ گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ آپ کے ریکارڈ جو ہوتے ہیں گناہوں کے رجسٹر میں فرشتوں کے پاس، اللہ کے پاس، اس میں سے بھی اس گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے. گویا کہ آپ 10 گناہ سے پاک صاف ہو گئے. حدیث میں آتا ہے 10 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں. بعض روایتوں میں آئے 10 سیئات موبقات، ہلاک و برباد کر دینے والی 10 ایسے گناہوں کو، سیئات کو اللہ مٹا دیتا ہے جو 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ الی آخر الذکر، یہ ذکر جو پڑھتا ہے ہلاک کر دینے والے 10 گناہ کو مٹا دیتا ہے. اور اللہ کے رسول نے آگے کہا وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ 10 درجات. اور تیسرا فائدہ، 10 درجات اللہ رب العالمین اس کے بلند کرتا ہے. دنیا اور آخرت میں 10 درجات کی بلندی حاصل ہوتی ہے. اور آپ نے کہا چوتھی فضیلت وَكُنَّ لَهُ عِيدُ الْعَشْرِ نَسِمَاتٍ، 10 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. دوسری روایت میں 10 رقاب مؤمنات، 10 مومن گردنوں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور بعض روایتوں من ولد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 10 مومن غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. آپ نے یہ فضیلت سنی کبھی؟ اگر کسی نے ایک غلام کو آزاد کر دیا، بعض اہل علم نے مومن کے ساتھ قید لگائی، کسی مومن غلام کو آزاد کر دیا تو اللہ رب العالمین اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا. آپ نے ایک مکمل غلام کو آزاد کر دیا، آپ کو اللہ رب العالمین مکمل طور پر جہنم سے آزاد کر دے گا. اگر آپ نے ہاتھ کے برابر قیمت ادا کر دی، اس زمانے میں جو غلاموں کا دور تھا وہ کیا ہے، مال کی قیمت میں ان کو موازنہ کیا جاتا تھا. بسا اوقات ایک غلام کی قیمت 50 دینار 50 ریال ہے تو ایک صحابی کے پاس 50 ریال نہیں ہوتا تھا. جس طرح موبائل ہے 10,000 کا ہے، 2 لوگ مل کے خرید لیے، اسی طرح غلام بھی مال کی چیزوں میں شمار ہوتا تھا. تو 2 صحابی مل کر آزاد کرتے تھے. بھئی 50 دینار ہے، 50,000 دینار ہے، جو بھی ہے 2 صحابی مل کر دے دیے 25-25، گویا کہ آدھا جسم آزاد کیا. تو آدھا جسم اللہ اس کا جہنم سے آزاد کر دے گا. اور جس نے ایک غلام مطلق طور پر آزاد کر دیا مکمل، اللہ اس کے پورے جسم کو جہنم سے آزاد کر دے گا. یہاں کیا بیان کیا گیا؟ 10 مومن غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے. اور یہ اشرف النسب ہیں، سب سے اشرف، سب سے بہتر نسب کن کا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام. گویا کہ سب سے بہترین 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا آپ کو. یہ غلام کی فضیلت یہ آزاد کرنے کی، پورے طور پر جہنم سے وہ آدمی آزاد ہو جاتا ہے. یا 10 غلام آزاد کرے گا، گویا کہ 10 مرتبہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا وہ آدمی. کب؟ جب اس ذکر کی پابندی کرے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور سنیے وَكُنَّا لَهُ حَافِظًا مِنَ الشَّيْطَانِ، بڑی فضیلت. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شیطان سے اس کی حفاظت کر دیجیے گا. اللہ ایک محافظ بھیجے گا، ایک فرشتہ بھیجے گا، آپ کی حفاظت کرے گا شیطان سے. شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، شیطان آپ کو شرک کی، کفر کی دلدل میں نہیں ڈھکیل سکتا. فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا. بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے بعث اللہ له مسلحة يحفظونه من الشیطان حتى يصبح، اللہ
ایسے فرشتے کو آپ کی حفاظت کرنے کے لیے بھیجتا ہے جو ہتھیار سے لیس ہوتا ہے، ہتھیار کے ساتھ لیس ہوتا وہ فرشتہ. ایسے فرشتے کو ہتھیار دے کے مسلح ہو کر کے وہ فرشتہ آتا ہے. یحفظونہ من الشیطان، وہ سارے فرشتے صبح تک آپ کی حفاظت کریں گے شیطان سے. شام کو پڑھ لیا تو صبح تک، صبح کو پڑھ لیا تو شام تک. سوچئے وہ آپ دیکھے ہوں گے نا، بڑے بڑے جو آدمی ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، پولیٹیشن والے ہوتے ہیں، نیتا ہوتا، 5 باڈی گارڈ گن لے کے ادھر، 5 ادھر، سامنے ادھر، ادھر ادھر، حفاظت کرنے کے لیے ہے. ایک بڑا پروٹوکول اس کو ملتا ہے، اس کے محافظ چاروں طرف سے، اوپر نیچے آگے دائیں بائیں. آپ بھی چاہتے ہیں اس طرح کا پروٹوکول؟ اللہ دے رہا آپ کو، اللہ دے رہا آپ کو. کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھیں. سب سے افضل جو معصوم عن الخطا ہے، ایسی ذات آپ کی حفاظت کرے گی جو سب سے مضبوط اور طاقتور ہے مخلوقات میں سے. فرشتے اسلحے سے لیس ہو کر آپ کی حفاظت کریں گے صبح و شام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وَحِرْزًا مِّنَ الْمَكْرُوهِ، ہر وہ چیز جو اس انسان کی زندگی میں اس کے لیے ناپسندیدہ ہوں، ان ساری چیزوں سے اس کو محفوظ کر دیا جائے گا. آپ بیماری کو ناپسند کریں، بیماری نہیں آئے گی. مصائب و مشکلات ناپسند کرتے ہیں، مصائب و مشکلات نہیں آئیں گے. ہر مکروہ چیز سے اس کی حفاظت کر دی جائے گی، ہر ناپسندیدہ چیز سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا وَلَمْ يَلْحَقُوا فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ ذَنْبٌ إِلَّا الشِّرْكُ بِاللَّهِ. اللہ اللہ، کتنی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. کہا کہ اس دن میں، جس دن یہ ذکر پڑھا ہے، صبح کو پڑھا تو شام تک شرک باللہ کے علاوہ کوئی بھی گناہ وہ انسان انجام نہیں دے گا. سارے گناہوں سے بھی حفاظت ہو جائے گی اس کی. گناہوں سے گویا کہ ایک طرح کی دیوار آپ کے سامنے کھڑی کر دی جائے گی. گناہ اور آپ کے درمیان گناہ نہیں کر پائیں گے آپ. اللہ کی توفیق آپ کو حاصل ہو جائے گی گناہوں سے بچنے کی، اگر یہ دعا کوئی پڑھ لیتا ہے، یہ ذکر پڑھ لیتا ہے. اور آگے ایک اور چیز، ایک اور آخری 7ویں فضیلت وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ. اور اس دن اللہ کی بارگاہ میں جو نیکیوں نام اعمال پہنچتے ہیں، نیکیوں کا جو انبار جاتا ہے، نیکیوں کی جو فہرست فرشتے لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، فلاں نے آج یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. رات دن ڈیوٹی لگی ہے نا فرشتوں کی، فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے، وہ سب کچھ لکھتے پڑھتے ہیں. وہ عصر میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، شام میں آتے ہیں 2 فرشتے، وہ صبح تک رہتے ہیں، پھر صبح والے جاتے تو رات والے آتے ہیں. اس طرح روزانہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اچھا کیا کیا، برا کیا کیا، کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی، کتنے گناہ کی، سارا بایو ڈیٹا اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے. حالانکہ اللہ جانتا، اللہ دیکھ رہا سب کچھ، لیکن بطور دلیل، بطور گواہی یہ ساری چیزیں ریکارڈ اللہ کر رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس دن اللہ کی بارگاہ میں جو نیکیاں پیش کی جائیں گی، اس سے افضل اور بڑی نیکی کسی کی نہیں ہوگی، اللہ کہ دوسرے آدمی نے بھی وہی عمل کیا ہو یا اس سے زیادہ عمل کیا ہو. اتنی افضل نیکی اللہ کی بارگاہ میں صرف اسی آدمی کی ہو سکتی ہے جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 10 مرتبہ یا صبح و شام 100 مرتبہ پڑھتا ہے. سب سے افضل نیکی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والی یہی نیکی ہے. یہ 7 اہم فضیلت ہیں. غور کیا آپ نے؟ دنیاوی اور اخروی کتنے فوائد ہیں اگر صبح و شام کے اذکار کی ہم پابندی کر لیں. اور دیکھیے وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اور کتنا 10-5 منٹ اور بولتا ہوں. ایک اور بڑا چھوٹا ذکر ہے، سبحان اللہ بحمدہ. سب کو یاد ہے سبحان اللہ بحمدہ؟ زبان پہ بھی بہت ہلکا ہے، آسان الفاظ ہیں، کوئی مشکل نہیں. اب دیکھیے ذکر و اذکار جہاں سب سے بڑی اور سب سے اہم اور اجر و ثواب کے حساب سے سب سے زیادہ جو کیا ہے عبادت ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. لیکن اس ذکر کے لیے آپ کو کوئی تکلف کی ضرورت نہیں، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں. آپ کو لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، طاہر ہونا ضروری نہیں ہے، نماز کے لیے کھڑے ہونا ضروری نہیں ہے. آپ لیٹے بیٹھتے اٹھتے پھرتے چلتے پھرتے دکان میں، مکان میں، مسجد میں، سڑک میں، کہیں بھی ہوں، آپ
سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہے، پڑھ سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی روپیہ پیسہ خرچ کرنا نہیں، جسمانی کوئی محنت نہیں، کوئی محنت نہیں ہے، آپ بیٹھے ہیں لیٹے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیے۔ سب سے آسان بھی ہے عبادت، لیکن اجر و ثواب کے حساب سے سب سے اہم عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ صبح و شام پڑھتا ہے لم یوافی احد من الخلائق بمثل ما وافى به، بعض روایتوں میں ہے لم یجی احد بافضل من الخلائق، تو جو بھی اللہ کے نیک بندے جو عبادتیں صبح و شام کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو عبادتیں پہنچتی ہیں، نیکیاں پہنچتی ہیں، یہ سب سے افضل نیکیوں میں سے ہوگی جو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کے اس سارے صغیرہ چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں 1.5 منٹ لگتا ہے آپ کو سبحان اللہ بحمدہ، اور اگر آہستہ پڑھ رہے ہیں 2.5 منٹ 3 منٹ مان لیجئے، 3 منٹ مان لیجئے، کتنی بڑی نیکی آپ کو حاصل ہو جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا سمندر کا جھاگ، آپ دیکھیں نا ساحل سمندر پہ گئے ہوں گے، وہ جھاگ دیکھ رہے ہیں، اس کی کوئی حد ہے؟ کوئی حد نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، اس سے بھی زیادہ ہو، اس سارے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے سے، 2-2.5 منٹ وقت دینے کی وجہ سے۔ اللہ کی پاکی بیان کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ آپ کو ایک اور ذکر بتلاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر صبح کو یا شام کو کسی نے یہ کلمہ کہہ دیا فَأَنَا الزَّعِيمُ لَآخُذُ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ، اللہ اللہ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے صبح کو یہ کلمہ کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، دیکھیے اخروی کتنا بڑا فائدہ، میں ضمانت لیتا ہوں، میں اس کا زعیم ہوں، میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں، لآخذ بیدہ، اس کا ہاتھ پکڑ کر میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں ہاتھ اس کا پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے وجبت لہ الجنہ، یقین ایمان یہ ضروری ہے، ورنہ بہت سارے غیر مسلم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو یہ فضیلت تھوڑی نہ حاصل ہو۔ ایمان یقین اخلاص کے ساتھ، یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں غیر اللہ کو سجدہ کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ پھر ایمان یقین کے ساتھ توحید کے ساتھ یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کروں گا، یا جس نے یہ پڑھ لیا صبح میں شام میں، جنت اس کے لیے واجب اور فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح و شام 10 مرتبہ اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، 10 مرتبہ صبح و شام اگر کسی نے نبی پر درود بھیجا تو کیا حاصل ہوگا؟ اللہ کے نبی کی شفاعت حاصل ہو جائے گی قیامت کے دن۔ سوچئے انبیاء جب پریشان ہوں گے، انبیاء کی رات یا ربی نفسی یا ربی نفسی کی رٹ لگا رہی ہوگی، تو ہم انسانوں کا کیا حال ہوگا جو ہمارے اعمال میں نیکیاں ہے ہی نہیں، گناہ زیادہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، وہاں سہارے کی ضرورت پڑے گی، ہر ایک کو سہارے کی ضرورت پڑے گی، اور نبی کی شفاعت سے بڑا سہارا کوئی چیز کل قیامت کے دن نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے تو یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی انسان اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس تو عمل ہی نہیں ہے، بس زیادہ سے زیادہ ایک جو عبادت ہماری زندگی میں دکھتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز پڑھ لیا، سمجھ رہے ہیں کہ پورے اسلام پر ہم نے مکمل طور پر عمل کر لیا، یہ صرف نماز ہی ہے کیا اسلام؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں، ہمارے عقائد درست نہیں، ہمارے منہج درست نہیں، ہمارے اخلاق درست نہیں، آداب نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف نماز پڑھ لیے تو بس یہ سمجھیے کہ سب سے بڑا مسلمان میں ہوں۔ نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس قیامت کے دن سب کو سہارے کی ضرورت پڑے گی،
اور نبی کی شفاعت یہ سب سے بڑی امید ہمارے کامیاب ہونے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ حین یصبح ویمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، صبح و شام جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو قیامت کے دن میری شفاعت اس انسان کو حاصل ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں گے، اللہ تو اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے. واشفع تشفع، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، اللہ کہے گا. تو سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں، مومنوں کے حق میں کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس میں شامل فرمائے. حاضرین گرامی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک ذکر بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بہت اہم ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کے طریق سے حدیث مروی حسن درجے کی، امام البانی حسن لغیرہ کہا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی نے سبحان اللہ 100 مرتبہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھا، کیا؟ سبحان اللہ. آپ دیکھیں وقت شمار کریں، 1.5 سے 2 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں. 100 مرتبہ اگر کسی نے پڑھا، کان افضل من 100 بدنہ، اللہ کے راستے میں 100 اونٹ قربان کرنے سے یا 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دینے سے کہیں زیادہ افضل ہے. کتنی قیمت ہو جائے گی 100 اونٹ کو؟ بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے 100 رقبہ تعتقینها من ولد اسماعیل. جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جب انہوں نے شکایت کی اللہ کے رسول انی قد ضعفت او کبرت سنی، اللہ کے رسول میں بہت کمزور ہو گئی ہوں، میری عمر بڑی لمبی ہو گئی ہے، میں اب زیادہ نماز وغیرہ دیگر عبادتیں نہیں کر سکتی، بڑی کمزور ہو گئی ہوں، نحیف ہو گئی ہوں، کچھ ایسا مجھے بتلا دیجئے کہ میں بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لوں بیٹھے بیٹھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم 100 مرتبہ سبحان اللہ کا وسبح اللہ 100 تسبیحہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ کا ہو، کیا ملے گا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا؟ 100 رقبہ تعتقینها من ولد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب تم کو ملے گا. دوسری روایت میں عمرو بن شعیب عن ابیہ کے جدے میں کہا 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ملے گا. ومن قال الحمدللہ 100 مرہ، جس نے الحمدللہ 100 مرتبہ صبح و شام کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کان افضل من 100 فرس، 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ملے گا. اور دوسری روایت میں ہے کہ جس نے 100 مرتبہ سبحان الحمدللہ کہا 100 فرس مسرجۃ ملجمۃ تحملین علیہا فی سبیل اللہ، 100 ایسے گھوڑے اللہ کے راستے میں اللہ جہاد کرنے والے مجاہدوں کو جو دیا جاتا ہے، پورا جہاد کا ساز و سامان اس پر لدا ہوا. ایک مجاہد کو جتنی چیزوں کی ضرورت ہو ساری چیزوں کو لگام کے ساتھ اور ساز و سامان ہتھیار کے ساتھ گویا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اس نے وقف کر دیا ہو، الحمدللہ کہنے کا ثواب. اور آپ نے دوسری کہا ومن قال اللہ اکبر، جس نے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کان افضل من عتق رقبۃ مؤمنہ، تو 100 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب. اور بعض روایتوں میں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلہ، 100 مرتبہ اگر اللہ اکبر تم کہو گی کیا ثواب ہے؟ 100 ایسے اونٹوں کے برابر ثواب ملے گا جو تقلید شدہ ہوں اور اللہ کے راستے میں قبول کر لیے گئے ہوں. تقلید کیا ہے؟ مقلدہ کیا ہے؟ حاجی لوگ اپنے جانوروں کو لے جاتے ہیں نا ذبح کرنے کے لیے، نحر کرنے کے لیے، جو حاجی لوگ قربانی دیتے ہیں وہ قربانی عام قربانی نہیں، عام قربانی نہیں، جو حاجی لوگ قربانی جس پہ تقلید شدہ ہو، جو اشعار وغیرہ علامت بناتے ہیں کچھ کاٹ کر پیٹ کر، تو تقلید شدہ ہو. اور سب سے اہم چیز متقبلہ، اللہ کے راستے میں وہ 100 اونٹ قبول کر لیے گئے. ہم ایک 50,000 کا بکرا لاتے ہیں، پورے گاؤں میں گھماتے ہیں اور کہتے ہیں سب سے بڑا جانور میں نے قربان کیا، فخر کرتے ہیں. اور یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کیوں نہیں ہوئی، یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں لیکن نبی گارنٹی دے رہے ہیں. 100 مرتبہ کیا کہنا ہے؟
اللہ اکبر کہو گے تو 100 ایسے اونٹ کی قربانی کا ثواب آپ کو ملے گا جو حاجی لوگ کرتے ہیں حرم میں۔ اسی طریقے سے آخری چیز، ومن قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم یجی یوم القیامت احد افضل من عمل الا من قال قولہ او زاد علیہ۔ اگر کسی نے لا الہ الا اللہ وحدہ 100 مرتبہ پڑھا تو اس سے زیادہ افضل عمل اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں جاتا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے تملأ ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان جو فضا ہے، اندازہ ہے آپ کو کتنا ہے؟ یہ زمین ہے، وہ آسمان، کوئی اندازہ لگا سکتے یہ دوری کتنی ہے؟ کوئی اندازہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اگر کوئی صبح و شام پڑھتا ہے تو صبح و شام اتنا ثواب، اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے، جو فضا ہے، اجر و ثواب سے بھر جاتی ہے۔ تملأ ما بین السماء والارض، اللہ اللہ اللہ، سوچئے کتنی نیکیاں حاصل کر لیتا ہے ایک آدمی۔ یہ 5-5 10-10 منٹ اگر نکال لیں اور کیا ہے آپ پابندی کے ساتھ ان اذکار کی کیا ہے پابندی کریں تو آپ سوچیں کہ کتنے فوائد دنیاوی، اخروی، روحانی، جسمانی، سارے فضائل آپ کو حاصل ہو رہے ہیں۔ سعید الاستغفار کوئی پڑھ لیا، صبح و شام پڑھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یقین کے ساتھ اگر کسی نے صبح میں پڑھ لیا، شام ہونے سے پہلے پہلے وہ مر گیا، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنتیوں میں سے ہوگا۔ شام میں پڑھ لیا، صبح ہونے سے پہلے پہلے مر گیا، آپ نے کہا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنتیوں میں سے ہوگا۔ کتنی اہم اہم فضیلتیں ہیں، اتنی بڑے بڑے فضائل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ لہذا میں آپ تمام حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ بڑا خوش نصیب وہ آدمی جو صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرتا ہے، اور وہ بڑا محروم وہ آدمی جو صبح و شام کے اذکار کی اہمیت کو نہیں جانتا، اس کی پابندی نہیں کرتا۔ آپ نے مختصر طور پر چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں بطور نمونہ، ورنہ بے شمار فضیلتیں اور بے شمار اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے ثابت ہیں، اور الحمدللہ ہر زبان میں آپ کو میسر ہے اذکار۔ آپ تیلگو زبان میں جانا چاہتے ہیں، ملیالم میں، یا جو بھی آپ کی زبان ہے، اردو ہے، عربی ہے، انگلش ہے، ساری چیزوں میں یہ دعائیں چھپ چکی ہیں اور لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ آسانی سے آپ ایک ورقہ نکالیں، دیکھ کے بیٹھ کے 10-15 منٹ وقت نکال لیے، صبح کے اذکار پڑھ لیے، شام میں پڑھ لیے، کہیں بھی دکان میں، مکان میں، مسجد میں ہے۔ لیکن یہ اذکار کب پڑھنا ہے؟ بڑا شدید اختلاف ہے۔ جو ایسے مسائل ہیں جو آج تک نہیں حل ہو پائے ہیں صحیح طور پر، آج بھی اختلاف باقی، ان مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے کہ یہ صبح شام اذکار کب پڑھنا، کب صبح ہوتی، کب شام ہوتی، اتنا شدید اختلاف ہے۔ لیکن سب سے معتدل قول کہ شام کے اذکار آپ عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے درمیان تک پڑھیں، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ تو سب سے بہتر وقت اور افضل وقت کیا ہے؟ آپ عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے شام کے اذکار کو ختم کر لیں، اور اگر جان بوجھ کے کوئی چھوڑ دیتا ہے تو مغرب بعد اس کی قضا نہیں کر سکتا۔ ہاں سو گیا، بھول گیا، یا اور کسی وجہ سے شرعی عذر کی بنیاد پر بھول گیا تو مغرب کے بعد ان اذکار کی قضا کر سکتا ہے۔ جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو فضیلت سے محروم ہو گیا، چاہے 100 مرتبہ پڑھ لے، وہ نہیں، وہ فضیلت اس شام کو حاصل ہوگی۔ اسی طرح صبح کا جو وقت ہے وہ طلوع فجر سے، فجر کا وقت جب شروع ہوتا وہاں سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ صبح کے اذکار کو ختم کر لیں، یہی سب سے بہترین وقت ہے۔ ورنہ شیخ صالح فوزان وغیرہ نے تو کہا کہ ظہر سے عصر تک شام کے ذکر کا وقت ہے، اگر عصر سے پہلے کسی نے نہیں پڑھا تو گویا کہ اس دن کے اذکار کی جو اہمیت و فضیلت ہے شام کی، اس کو حاصل نہیں ہوں گی اگر عصر کے بعد پڑھتا ہے۔ تو بہت شدید اختلاف ہے، لیکن ہم نے سب سے معتدل قول آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ عصر کے اذکار کو عصر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لیں، اور صبح کے اذکار کو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع شمس سے پہلے پہلے آپ ان اذکار کو ختم کر لیں۔ یہ جو آپ کے سامنے فوائد اور اہمیت و افادیت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، دنیاوی، اخروی، روحانی، جسمانی، یہ ساری
ساری فضیلتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام لوگوں کو ذکر و اذکار کی پابندی، خاص طور پر صبح و شام کے اذکار کی پابندی کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔